سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ آقا فرماتے جو اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دو، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ میں سوال کرتا ہوں اس شخص سے جو کہتا ہے میں نے 1000 دیے 10,000 نہیں ہوئے، آپ نے 1000 دیے اور باہر جا کر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا۔ صدقہ برائی کو روکتا ہے نا، بلا کو روکتا ہے۔ آپ کو 10,000 اچھے تھے یا آپ کی ٹانگ ٹوٹنے والی تھی وہ بچ گئی، آپ کو خطرناک بیماری لگنے والی تھی۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے، بری موت کو دفع کرتا ہے۔ اور سنو میرے آقا فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کرو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، انٹرسیپٹ کر دیتا ہے، روک لیتا ہے، بیچ میں آ جاتا ہے صدقہ بلا کے درمیان۔ کیا معلوم میں نے آج اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور باہر ایک بلا، ایک مصیبت، دکان میں ہی آگ لگنے والی تھی، گھر میں ہی آگ لگنے والی تھی، اللہ کے کرم سے صدقے سے وہ بلا ٹل گئی۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین ہمیشہ یاد رکھیں، بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں، بری موت سے بچنا چاہتے ہیں، عمر میں اضافہ چاہتے ہیں، آپ صدقہ دینے کے عادی بن جائیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی بنیے۔ بہت سارے اسلامی بھائی پریشان ہوتے ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ صدقہ مصیبتوں سے کیسے بچاتا ہے؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک ہے، پیارے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، اپنی پسند کی چیز، اپنی ضرورت کی چیز، اپنے لیے بہترین چیز جو ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ عمل ہے کہ وہ بہترین چیز لقمہ منہ میں ہے، انسان کو ضرورت ہے نا، بچا ہوا کھانا نہیں تھا، ہم بھی بانٹتے ہیں، جو کھانا بچ گیا کسی کو دے دو، کپڑے پھٹنے والے کسی کو دے دو، کمبل پرانا ہو گیا غریب کو دے دو، جو بچ گیا جو پھینکنے والا ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ خرچ کریں جو آپ کا پسندیدہ ہے۔ 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ہم کون سی چیز خرچ کرتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے عورت کے منہ میں لقمہ تھا اور اب ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، عورت نے منہ کا لقمہ نکالا اور سائل کو دے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اب اس عورت کے پاس کچھ عرصے کے بعد ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو عورت کے اس بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ سوچے ماں کے لیے کتنی بڑی تکلیف تھی کہ بالکل شیر خوار بچے کو، چھوٹے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے فریاد کی میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے پیچھے جاؤ اور اس بھیڑیے کے منہ سے اس بچے کو چھینو، عورت کو واپس دے دو اور ماں سے کہو اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے، تم نے اپنے منہ کا لقمہ میری راہ میں خرچ کیا تھا، میں نے بھیڑیے کے منہ سے تمہارا بچہ نکال کر تمہیں واپس لوٹا دیا۔ یہ ہے صدقہ، یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا ایک بڑا قریبی ساتھی تھا، دوست تھا۔ ایک بار ملک الموت آئے اور کہا کہ حضور آپ کے اس جو ساتھی ہے نا اس کی عمر اب 1 ہی دن رہ گئی ہے، 1-2 دن بعد ہی چلا جائے گا۔ اب بڑے افسردہ بھی ہوئے لیکن موت کا وقت مقرر ہے۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، بندہ صحیح سالم آپ کے سامنے، آپ حیران۔ اللہ کے نبی ملک الموت پھر آئے، کہا کہ حضرت داؤد نے کہا آپ نے تو کہا تھا 2-3 دن میں چلا جائے گا یہ۔ کہ حضور میں مقررہ وقت پر پرٹیکولر ٹائم پر اس کی روح قبض کرنے پہنچا، مگر ماجرا یہ ہوا کہ جب مجھے اس کی روح قبض کرنی تھی نا، اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ بندہ گھر سے باہر نکلا اور اللہ کی راہ میں اس نے 20 درہم خرچ کی، اس فقیر کو پیسے دیے، اس نے اس کو دعا دی اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کو وہ صدقہ اتنا پسند آیا کہ ہر درہم کے بدلے 1 سال عمر میں اضافہ فرما دیا۔ اے داؤد، اللہ نے 20 درہم کے بدلے اس کی 20 سال کی عمر بڑھا دی۔ تو یہ ہے صدقہ، یا انہونی ہو جانی ہے، ان ایکسپیکٹڈ۔ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ان کی ڈاٹر ان لا، جو بہو جس کو ہم کہتے ہیں، اتنی بیمار ہو گئی بیچاری اور بالکل ڈاکٹروں نے منع کر دیا۔ تو میں ملا ان سے تو میں نے کہا کیسی طبیعت ہے اب ان کی؟
کہتے سارے ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا اور ہم بھی مایوس ہو گئے تھے، لیکن امیر اہل سنت سے بھی انہوں نے دعا کروائی اور بہت جگہ پر انہوں نے ماشاءاللہ دعائیں کی، اور مجھے ان سے حسن ظن اور صدقہ خیرات بھی بہت کیا ہوگا۔ کہتے امیزنگلی طبیعت بہتر ہونا شروع ہوگا، حالانکہ کینسر کا لاسٹ اسٹیج ہے۔ اللہ بڑا کارساز ہے، ہماری ایک لمٹ ہے سوچ کی۔ ہم سمجھتے میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہم سمجھتے میرا پرابلم سالو نہیں ہو سکتا، ہم سمجھتے ہماری سوچ کی لمیٹیشنز ہیں، ڈاکٹرز کی لمیٹیشنز ہیں۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک ہے، وہ اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ جب چاہے ہماری مصیبتیں دور فرما سکتا ہے، وہ جیسے چاہے وہ نواز سکتا ہے۔ ہماری اوقات نہیں ہے، ہم اس کریم سے مانگ رہے ہیں جس کے خزانے کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی عطاؤں کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ عطا فرمائے تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے۔ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ اپنے رب سے محبت کیجئے، اپنے مالک سے محبت کیجئے، اپنی ہوپ ختم نہ کیجئے، اللہ سے نا امید نہ ہو جائیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ خود اعلان فرما رہا ہے، میں کیوں مایوس ہو جاؤں؟ میں اس سے مانگی جاؤں کہ اللہ ہوں گناہگار، تو نے اتنا اچھا بنا دیا، اتنی نعمتیں دے دی ہیں، اب اس عطا کو جاری رکھنا، اس کرم کو جاری رکھنا، میرے مالک میری بات بنائی رکھنا، میری عزت بچائی رکھنا، میرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، اے اللہ اس عیب کو چھپائی رکھنا۔ وہ قریب ہے اور ضرور انشاءاللہ وہ کرم فرمائے گا، بس ہم اس کی راہ میں عبادت بھی کرتے رہیں، اس کی فرما برداری بھی کرتے رہیں۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا ایک بڑا قریبی ساتھی تھا، دوست تھا۔ ایک بار ملک الموت آئے اور کہا کہ حضور آپ کے اس جو ساتھی ہے نا، اس کی عمر اب ایک ہی دن رہ گئی ہے، 1-2 دن بعد ہی چلا جائے گا۔ اب بڑے افسردہ بھی ہوئے، لیکن موت کا وقت مقرر ہے۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، بندہ صحیح سالم آپ کے سامنے، آپ حیران۔ اللہ کے نبی ملک الموت پھر آئے، کہا کہ حضرت داؤد نے کہا آپ نے تو کہا تب 2-3 دن میں چلا جائے گا یہ۔ کہ حضور میں مقررہ وقت پر، پرٹیکولر ٹائم پر اس کی روح قبض کرنے پہنچا، مگر ماجرا یہ ہوا کہ جب مجھے اس کی روح قبض کرنی تھی نا، اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ بندہ گھر سے باہر نکلا اور اللہ کی راہ میں اس نے 20 درہم خرچ کی۔ جس فقیر کو پیسے دیے اس نے اس کو دعا دی، اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کو وہ صدقہ اتنا پسند آیا کہ ہر درہم کے بدلے 1 سال عمر میں اضافہ فرمایا۔ اے داؤد، اللہ نے 20 درہم کے بدلے اس کے 20 سال کی عمر بڑھا دی۔ تو یہ ہے صدقہ، یہ انہونی ہو جانی ہے، ان ایکسپیکٹڈ۔ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ان کی ڈاٹر ان لا، جو بہو جس کو ہم کہتے ہیں، اتنی بیمار ہو گئی بیچاری، اور بالکل ڈاکٹروں نے منع کر دیا۔ تو میں ملا ان سے، تو میں نے کہا کیسی طبیعت ہے اب ان کی؟ کہتے سارے ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا اور ہم بھی مایوس ہو گئے تھے، لیکن امیر اہل سنت سے بھی انہوں نے دعا کروائی اور بہت جگہ پر انہوں نے ماشاءاللہ دعائیں کی، اور مجھے ان سے حسن ظن اور صدقہ خیرات بھی بہت کیا ہوگا۔ کہتے امیزنگلی طبیعت بہتر ہونا شروع ہوگا، حالانکہ کینسر کا لاسٹ اسٹیج ہے۔ اللہ بڑا کارساز ہے، ہماری ایک لمٹ ہے سوچ کی۔ ہم سمجھتے میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہم سمجھتے میرا پرابلم سالو نہیں ہو سکتا، ہم سمجھتے ہماری سوچ کی لمیٹیشنز ہیں، ڈاکٹرز کی لمیٹیشنز ہیں۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک ہے، وہ اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ جب چاہے ہماری مصیبتیں دور فرما سکتا ہے، وہ جیسے چاہے وہ نواز سکتا ہے۔ ہماری اوقات نہیں ہے، ہم اس کریم سے مانگ رہے ہیں جس کے خزانے کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی عطاؤں کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ عطا فرمائے تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے۔ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ اپنے رب سے محبت کیجئے، اپنے مالک سے محبت کیجئے، اپنی ہوپ ختم نہ کیجئے، اللہ سے نا امید نہ ہو جائیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ خود اعلان فرما رہا ہے، میں کیوں مایوس ہو جاؤں؟ میں اس سے مانگی جاؤں کہ اللہ ہوں گناہگار، تو نے اتنا اچھا بنا دیا، اتنی نعمتیں دے دی ہیں، اب اس عطا کو جاری رکھنا، اس کرم کو جاری رکھنا، میرے مالک میری بات بنائی رکھنا، میری عزت بچائی رکھنا، میرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، اے اللہ اس عیب کو چھپائی رکھنا۔ وہ قریب ہے اور ضرور انشاءاللہ وہ کرم فرمائے گا، بس ہم اس کی راہ میں عبادت بھی کرتے رہیں، اس کی فرما برداری بھی کرتے رہیں، اسی نے حکم دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ صدقے کیسے باطل ہو جائیں؟ کسی غریب کو دیا، اس نے ریسیو کر لیا، کسی تنظیم میں دیا، رسید مل گئی، پھر کیسے ختم ہو جاتے ہیں؟ سنیے، ہم بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کی مدد کرتے ہیں، ساتھ اس کو جتاتے بھی ہیں۔ ہاں بھائی، یاد ہے نا
تیری بچی کی شادی کروائی تھی، بھول تو نہیں گئے گھر میں نے دلایا تھا، پہلی بار نوکری کرنے آیا تب پھٹے ہوئے چپل پہنے تھے، آج گاڑی میں گھوم رہا ہے، میرا احسان یادیں نہیں ہے؟ ہیں؟ جب تمہیں بیرون ملک جانا تھا ویزا میں نے لگا کے دیا تھا۔ ذرا سوچیے اس غریب کا کیا حال ہوتا ہوگا جس کو یہ شخص جتا رہا ہے، کیا وہ خوش ہوتا ہوگا؟ امجد بھائی ایک صاحب سے یہ مجھے ملانے لے گئے، ہم گارڈن میں بیٹھے، چائے لے کر ایک ملازم آیا، میں وہ واقعہ بھولتا نہیں ہوں، جب بھی میں یہ بیان کرتا ہوں مجھے وہ نوکر بیچارہ چائے لے کر آنے والا یاد آ جاتا ہے۔ وہ چائے لے کر جب آیا نا تو جو سیٹھ صاحب تھے وہ مجھے کہتے ہیں، حالانکہ میری پہلی ملاقات، میری کوئی پرانی سلام دعا نہیں ہے، مجھے کہتے ہیں یہ میرا ملازم ہے، میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی اور اس کی بچی کو گھر بنا کے دیا، پوچھو اس سے۔ مجھے کہتے ہیں، اب یقین کریں میں کہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، میں نے کہا یار یہ ملازم کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت، اور نہ جانے اس بندے نے کتنے لوگوں کو یہ گنوایا ہوگا۔ وہ غریب سوچتا ہوگا کہ یا اللہ مجھے غریب نہ بناتا، یہ سیٹھ صاحب تو جب دیکھو مجھے ذلیل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ صدقہ ختم ہو جائے گا، یہ باطل ہو جائے گا، بلکہ گناہ ہو جائے گا اگر ہم کسی کو دے کر احسان جتائیں۔ ارے اگر آج میں نے اور آپ نے کسی کی مدد کی، اس میں میرا آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ارے میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو سکتے تھے کہ میرا والد ہاسپٹل میں ہے، بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، برائے کرم مدد کر دو، میری بچی کی شادی ہے، تاریخ مل گئی ہے، جہیز کے پیسے نہیں ہے، میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہوتے۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے۔ بڑا عجیب و غریب اعلان تھا۔ اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی، اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے، لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو۔ وہ التجا کرتا رہا، آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا، اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا۔ اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو، فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا ہے۔ اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی۔ جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی، بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی، مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ، کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا، دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا، انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں۔ بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے، محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو۔ اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی، بیابان جنگل تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے۔ اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا، زور زور سے رونے لگی، بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے، انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے۔ اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا، کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں تو۔ اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں۔ ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے۔ اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ تو عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے۔ وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھیں۔
صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے؟ اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملیں. حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی. ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1,00,000 روپے مل جائیں گے. نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا. کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو. اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، میں تو خود نوکری کرتا ہوں، میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کوئی لاکھوں صدقہ کرے، اخلاص نہیں، اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے. یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے. اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا. اللہ نے تھوڑے دیے ہیں، تھوڑے خرچ کرتے رہو، جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، وہ رب کریم تمہارا ملٹی پلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا. دنیا میں ہم کسی کو کوئی پیسے دیں کہ بھئی یہ میرے 50,000 میں ذرا رکھ لو، اور تھوڑے دنوں بعد میں اس کو کہوں یار وہ جو میرے 50,000 تھے اس میں سے 5,000 دے دو، یہ صاحب مجھے 5,000 واپس دے دیں. انہوں نے مجھ پر کوئی مہربانی کی نہیں نا، پیسے میں نے دیے، میرے ہی پیسے تھے، اور 50 میں سے میں نے 5 ہی مانگے ہیں. اچھا میں اس 5,000 پہ اس کو شاباش بھی دوں، تحفہ بھی دوں، خوش بھی ہو جاؤں، تو لوگ کہیں گے کمال ہے یار، اپنے پیسے تھوڑے سے لے کر پھر کس بات کی خوشی ہے، پھر کس بات کا انعام ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی کمال نہیں ہے اس بندے کا جس کے پاس ہم پیسے رکھوا کے ہمارا ہی پیسے اس میں سے بھی تھوڑے لے لیں. میرے رب کی شان دیکھیں کہ مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اچھا اللہ اپنے مال میں سے فرماتے میری راہ میں خرچ کر لو. اچھا ہم خرچ کر بھی لے تو کمال کیا کیا، دیا اسی نے تھا. بلکہ مزے کی بات بتائے کہ صرف مال نہیں دیتا، مال تو بہت سو کو دیا ہے، پھر اللہ خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. دنیا میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، توفیق نہیں دی ہے، اربوں پتی ہے، زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے. نفلی صدقات کی بات تو بعد میں آئے گی نا، جو فرض ہے جو ضروری ہے دینا وہ نہیں نکلتا کیونکہ توفیق نہیں ہے، دل نہیں چلتا. سبحان اللہ، مال بھی رب دے، توفیق بھی رب دے، اور بندہ کچھ خرچ کر لے تو انعام بھی ربی عطا فرماتا ہے، جنت کی نعمتیں بھی رب عطا فرماتا ہے. بلکہ ایک جگہ تو رب نے فرمایا قرآن میں ہی، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسنہ. بڑی عجیب بات ہے کہ یار رب کو قرض کون دے سکتا ہے؟ جب مال ہی رب نے دیا ہے تو اللہ کا مال ہے. اللہ فرماتا ہے کوئی جو میری راہ میں خرچ کرے، اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی اس پر، یہ لفظ قرض کیوں لایا گیا. تو اس کے پیچھے علماء نے جو ریزن بیان کیا کہ دنیا میں جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو واپسی کی امید نہیں ہوتی اور رکھنی بھی نہیں چاہیے. تحفے کا مطلب تو آپ نے دے دیا نا، گفٹ ہے. کچھ لوگ تو تحفہ دے کر بھی امید رکھ رہے ہوتے ہیں، آج میں نے دیا دیکھو کل کیا دے گا. تحفہ بھی غرض کے ساتھ، تحفہ بھی کنڈیشن کے ساتھ. تحفہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہوتا. گفٹ دیا تو دیا، اچھے دل سے دیا کرو. تو لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ واپس آنا، جبھی تو قرض ہے. آپ تو کنڈیشن بھی لگاتے ہیں، چیک بھی کرتے ہیں کس کو دے رہا ہوں، واپس دے گا نہیں دے گا. اللہ اکبر. فرمایا جو رب نے قرآن میں فرمایا نا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اس کو پھر بڑھا کے لوٹائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا اللہ کی راہ میں یقین رکھے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ مجھے ضرور واپس ملے گا.